بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، ہم نے پوری طرح انکوائری کی ہے۔ آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شوہر کی وفادار اور گھر گرہستی والی عورت ہیں، دنیا کی چالوں کو نہیں سمجھتی ہیں، اپنے شوہر کی مکاریوں کو بھی نہیں سمجھ پا رہی ہیں۔ وہ آپ سے جھوٹ بولتا اور فراڈ کرتا آ رہا ہے۔ وہ غصے سے بولی، بس آگے کچھ نہ بولیں، میں ان کے خلاف کچھ نہیں سنوں گی۔ تب بینا نے کہا، ممی آپ کو ان کی باتیں سننی چاہیے اور یقین کر لینا چاہیے۔ یہ بات میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں کہ ڈیڈی دوہری زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں رچ مین کی حیثیت سے کبھی کبھی ہمارے پاس آتے ہیں، ورنہ ہم سے دور رہ کر وہ ایک انڈر ورلڈ کے بگ باس کی حیثیت سے کہیں مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ماں نے کہا، یہ تم کیا بک رہی ہو؟ تمہیں باپ کے خلاف ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ابھی آپ کو غصہ آ رہا ہے، لیکن سچ سامنے آئے گا تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ آپ میری بات کو یقین کریں یا نہ کریں، ڈیڈی ٹیلی پیتھی جانتے ہیں، وہ میرے اندر آ کر مجھ سے بات کر چکے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو اتنی اہم بات تم نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں چاہتی تھی آپ کو سچ معلوم نہ ہو۔ ڈیڈی بے شک ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن بڑے عیش و آرام سے عزت کی زندگی گزارنے کی سہولتیں بھی فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور ان کے متعلق مجھے سچ معلوم ہو جاتا تو کیا قیامت آ جاتی۔ آپ ضد کر رہی ہیں تو میں بتا دیتی ہوں، یہ سن کر آپ کو بے حد صدمہ پہنچے گا کہ آپ کی طرح ان کی ایک اور بیوی ہے اور 2 بچے بھی ہیں۔ مونیکا کا چہرہ ایسے زرد ہو گیا جیسے اس کا خون نچوڑ لیا گیا ہو، اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ وہ بولی، میں بیٹی کی زبان سے سن کر کیسے انکار کروں؟ اب مجھے یہ سب کچھ سچ لگ رہا ہے۔ یہاں آنے والے نادان نہیں ہیں، یہ ایسے ہی ہمارا محاصرہ کرنے نہیں آئے ہیں۔ اوہ گاڈ، رچمنڈ سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے موبائل اٹھا کر نمبر پنچ کیے، اس پر رابطہ ہو گیا۔ شوہر کی آواز سنتا ہی سینے سے دل پھٹ پڑا، آنکھوں سے آنسو پھوٹ پڑے۔ وہ تڑپ کر بولی، رچ مین تم کہاں ہو؟ کیوں اپنا فون بند کر دیتے ہو؟ آگے کچھ کہنے سے پہلے اسے اور رونا آ گیا۔ برین ماسٹر نے حیرانی سے سوچا، ایسی کیا بات ہو گئی ہے؟ یہ کیوں رو رہی ہے؟ اس نے فوراً اس کے خیالات پڑھے۔ مختصر سے خیالات نے بتا دیا کہ بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے۔ آرمی کے ایک اعلیٰ افسر نے اس کے گھر میں ڈیرا جما لیا ہے۔ اس کے بنگلے کو چاروں طرف سے آرمی والوں نے گھیر لیا ہے اور مونیکا کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کا شوہر دوہری زندگی گزار رہا ہے۔ ایسے وقت اینا نے کہا، ممی میرا بھائی آپ کا لختے جگر جارج رچ مین لاپتہ ہے۔ ڈیڈی آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کی آواز اور لب و لہجے میں آپ سے باتیں کرتے ہیں، آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ بیٹا کہیں زندہ سلامت ہے۔ برین ماسٹر نے بیٹی کے دماغ میں آ کر غصے سے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ کالا کلوٹا بوائے فرینڈ جو سمجھاتا ہے وہی بولنے لگتی ہو۔ اپنے باپ کے خلاف زہر اگلتے ہوئے شرم آنی چاہیے تمہیں۔ بے باک نے کہا، آہستہ برین ماسٹر، ذرا آہستہ، میں بھی یہاں موجود ہوں۔ پہلے اس آرمی افسر سے باتیں کرو، اس کے بعد جو ہونے والا ہے اس کی تم توقع بھی نہیں کر سکتے۔ برین ماسٹر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ اس کے ستارے گردش میں ہیں، مصیبت پر مصیبتیں چلی آ رہی ہیں۔ بے باک نے کہا، تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے کہ فرات کی آتما تمہیں جان سے نہیں مارے گی، مگر تمہارا جینا حرام کرتی رہے گی۔ تمہارے اعمال کی فصل پک چکی ہے، چلو کاٹنا شروع کرو۔ برین ماسٹر کے ہوش اڑے ہوئے تھے، حواس بحال نہیں ہو رہے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آرمی والے اچانک ہی اس کے گھر کا محاصرہ کر کے مونیکا اور اینا کے سامنے اس کی دوہری شخصیت کو آشکار کر دیں گے۔ آرمی والوں سے زیادہ اینا اپنے باپ کا محاسبہ کر رہی تھی، بلکہ اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ اسی نے اپنی ماں کو بتایا تھا کہ اس کا باپ ٹیلی پیتھی جانتا ہے اور دوہری زندگی گزار رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، یہ زہر بھی اگل دیا کہ باپ نے ایک اور شادی کی ہے، اس سے بھی 2 بچے ہیں۔ مونیکا کو ذہنی دھچکے لگ رہے تھے۔ پہلے سوکن کا دھچکا لگا، پھر معلوم ہوا کہ سوتیلے بیٹے نے اس کے اپنے بیٹے جارج رچ کو ہلاک کر دیا ہے، اسی لیے وہ تقریباً 3 دن سے لاپتہ ہے۔ ان سارے الزامات پر اینا نے مزید تڑکا لگایا کہ ماسٹر اپنے بیٹے کی گمشدگی یا اس کی موت کو چھپا رہا ہے۔ اس کی آواز اور لب و لہجے میں مونیکا سے بات کر کے اسے دھوکہ دیتا آ رہا ہے اور وہ یہی سمجھتی ہے کہ اس کا بیٹا اس سے فون پر بات کر رہا ہے۔ برین ماسٹر کا جھوٹ اور فریب اپنی بیوی پر اس طرح کھل رہا تھا کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایسی وقت بے باک نے کہا، تمہارے اعمال کی فصل پک چکی ہے، چلو اب اسے کاٹو۔ ادھر مونیکا نے جب یہ سنا کہ اس کا بیٹا اپنے سوتیلے بھائی کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا ہے تو وہ احتجاجاً چیخنے چلانے لگی، داڑھی مار مار کر رونے لگی۔ فون اس کے کان سے لگا ہوا تھا، وہ ماسٹر کو پکار رہی تھی، کہاں ہو تم؟ ادھر ماسٹر کے کان سے بھی فون لگا تھا۔ وہ بولا، مونیکا چپ ہو جاؤ، اینا بکواس کر رہی ہے، ہمارا بیٹا زندہ ہے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، وہ ایک دن تمہارے پاس ضرور آئے گا۔ اس نے چیخ کر پوچھا، کس دن آئے گا؟ کیا قیامت کے دن آئے گا؟ اگر وہ زندہ ہے تو ابھی کیوں نہیں آ سکتا؟ اسے ابھی میرے سامنے لاؤ۔ پلیز مونیکا، پہلے مجھے ان آرمی والوں سے نمٹنے دو۔
وہ بیباک نام کا کالا دشمن ہمارے لیے مصیبتیں پیدا کر رہا ہے۔ مجھے آدمی والوں کو سمجھانے دو کہ میں دوہری زندگی نہیں گزار رہا ہوں۔ یہ شبہ ختم ہوگا، مجھے ایک نارمل شہری تسلیم کیا جائے گا، تب بھی میں بیٹے کے ساتھ تمہارے پاس آ سکوں گا، ورنہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے اور تمہاری بیٹی کے لیے بھی مصیبت بن جائیں گے۔ کیا تم سچ کہہ رہے ہو کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے؟ تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے؟ میں اپنے بیٹے کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تم سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، وہ زندہ ہے۔ اینا کو بیباک مومن نے بہکایا ہے، تم بیٹی کی باتوں میں نہ آؤ۔ مونیکا نے اس کی بات سنتے ہوئے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ بولی، ممی میں نہیں جانتی ڈیڈی آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، مگر آپ تو سمجھدار ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ دشمن کے خوف سے بیٹے کو یہاں نہیں لا سکتے تو آپ کو کسی طرح اس کے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ ویسے آپ میرے بھائی کو ایک بار آنکھوں سے دیکھ لیں گی تو ہمیں اطمینان ہو جائے گا کہ وہ تو زندہ سلامت ہے۔ مونیکا نے کہا، دیکھیں ہماری بیٹی صحیح کہہ رہی ہے، اگر آپ نے دشمن کے خوف سے جہاز کو کہیں چھپا رکھا ہے، اسے یہاں نہیں لا سکتے تو مجھے اس کے پاس پہنچا سکتے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمن تمہارے اور اینا کے اندر دن رات رہتے ہیں، تم جہاں بھی چھپ کر بیٹے سے ملنے جاؤ گی وہ وہاں بھی خیال خانی کے ذریعے پہنچ جائیں گے۔ میں نہیں جانتی ٹیلی پیتھی کیا ہوتی ہے، دشمنوں کا خوف ہے تو قانون کس لیے ہے؟ جب یہ آرمی افسر پوری فوج کے ساتھ ہمارے گھر کا محاصرہ کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے بیٹے کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ آرمی افسر نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، میڈم آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم قانون کے محافظ ہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے بیٹے کو بھرپور تحفظ دوں گا، اس پر کسی بھی طرح کی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پلیز آپ مجھے اپنے شوہر سے بات کرنے دیں۔ ماسٹر نے کہا، مونیکا فون اس افسر کو دو۔ ٹھیک ہے، میں افسر کو فون دے رہی ہوں، لیکن اس کے بعد تم مجھ سے بات کرو۔ جب تک بیٹے کی طرف سے اطمینان نہیں ہوگا میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے موبائل فون آرمی کے افسر کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولا، ہیلو مسٹر، میں تمہیں کس نام سے مخاطب کروں، رچ مین کے نام سے یا برین ماسٹر کے نام سے؟ وہ بولا، میرا نام صرف رچ مین ہے۔ فراد علی تیمور اور اس کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے میرے جانی دشمن ہیں، میں ان سے چھپ کر رہتا ہوں۔ وہ پچھلے 3 دن سے میرے بیٹے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اس لیے اسے بھی ایک جگہ چھپانا پڑا۔ ہم باپ بیٹے روپوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دوہری شخصیت نہیں ہے، آپ برین ماسٹر کے نام سے انڈر ورلڈ میں مشہور نہیں ہیں۔ میں بیوی کی قسم کھا کر کہتا ہوں میری شخصیت دوہری نہیں ہے، نہ تو میرا نام برین ماسٹر ہے اور نہ ہی انڈر ورلڈ سے میرا کوئی تعلق ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجرمانہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ بے شک میں پرامن شہری ہوں، قانون کا احترام کرتا ہوں، لیکن قانون کو کھلونا بنانے والے فراد علی تیمور کے خوف سے روپوش رہتا ہوں۔ فراد ایسا بھی سپرمین نہیں ہے کہ کسی ملک کی عدالت اسے سزا نہ دے سکے۔ آپ ہماری پناہ میں آ جائیں، ہم آپ کو پوری سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ روپوش رہنا چاہیں گے تو ہم آپ کو 7 پردوں میں چھپا کر رکھیں گے۔ فراد جیسے ٹیلی پیتھی جاننے والے کبھی آپ کے سائے تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اسی طرح ہم آپ کے بیٹے کو بھی سیکیورٹی دیں گے۔ مونیکا فون کے قریب ہو کر بولی، رچ مین، اس ملک کی فوج، یہاں کا قانون تم باپ بیٹے کی حفاظت کرے گا، اس سے بڑی ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پلیز میری بات مان لو، بیٹے کے ساتھ یہاں چلے آؤ۔ وہ غصے سے اس کے اندر آ کر بولا، بکواس مت کرو، تم میرے موجودہ حالات کو نہیں سمجھ رہی ہو۔ اس نے پہلی بار ماسٹر کی آواز اپنے اندر سنی تو ایک دم سے گھبرا گئی، لڑکھڑا کر اینا سے ٹکرا گئی۔ بیٹی نے فوراً ہی اسے سنبھال لیا، ورنہ وہ فرش پر گر پڑتی۔ آرمی افسر نے بھی اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میرے اندر کوئی بول رہا ہے، یہ رچ مین کی آواز لگتی ہے۔ اینا نے اسے تھپک کر کہا، ممی آپ پریشان نہ ہو، ڈیڈی ہی آپ سے بول رہے ہوں گے۔ آرمی افسر نے فون پر کہا، ہیلو 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 رچ مین، ہیلو مسٹر رچ مین، کیا آپ فون اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں؟ جسٹ اے منٹ آفیسر، میری وائف کا دل بہت کمزور ہے، وہ ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہے، میں اسے تسلی دے دوں پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ آپ اپنی وائف کی فکر نہ کریں، ابھی ہماری بات مان لیں، ان کی طبیعت سنبھل جائے گی۔ میں آپ کی بات کیسے مان لوں؟ فرحات بے لگام گھوڑا ہے، آج تک کسی ملک کے قانون کی گرفت میں نہیں آیا، سپر پاور کو بھی دگنی کا ناچ نچاتا رہتا ہے۔ آپ مجھے فولادی قلعے میں چھپا کر رکھیں گے تو وہ وہاں بھی پہنچ جائے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ آرمی افسر نے مونیکا سے کہا، میڈم آپ کے شوہر کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی کو نہیں مانتے اور فراد علی سے بہت خوفزدہ ہیں۔ میں آپ کے سامنے ان سے یہ پوچھ رہا ہوں، اگر خود فراد علی اپنی بیوی بچوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلائے کہ انہیں اور ان کے بیٹے کو ایک ذرا نقصان نہیں پہنچائیں گے، تب تو انہیں یہاں سب کے سامنے آ جانا چاہیے۔ مونیکا فون کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رچ مین، تم ہو کہاں؟ ادھر ان سے بات کر رہے ہو یا میرے اندر موجود ہو؟ تمہیں تو سامنے آ کر بات کرنی چاہیے۔ اتنی مضبوط ضمانت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس سے خوفزدہ ہو، جس کو دشمن کہہ رہے ہو، وہ اپنی بیوی بچوں کی قسم کھا کر تمہیں نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرے گا؟ فار گاڈ سیک، اپنے بیٹے کی خاطر ان کی بات مان لو۔
اینا نے کہا بے شک ممی، جب دشمن ہی دوست بن جائے گا اور قسم کھا لے گا تو ڈیڈ کو خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح بھائی ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ رہے گا۔ ماسٹر نے اس کے پاس آ کر کہا تم تو بکواس بند کرو، تم گوری ہو مگر اس کالے کی کالی زبان سے بولتی ہو۔ اینا بلند آواز میں سب کو سناتے ہوئے بولی، ڈیڈ آپ میری بات کو بکواس کہہ رہے ہیں، یہ آرمی کے افسر بہت بڑی اور مضبوط ضمانت دے رہے ہیں، آپ کے جانی دشمن کو دوست بنا رہے ہیں، اس سے بھی آپ بکواس سمجھ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح ممی کے سامنے اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ آپ کے دوسرے بیٹے نے ممی کے بیٹے کو مار ڈالا ہے؟ اب آپ اسے ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکیں گے، اس لیے پوری حفاظت ملنے کے باوجود آرمی افسر کی بات سے انکار کر رہے ہیں۔ آپ اپنا جھوٹ اور فراڈ ہم سے کب تک چھپائیں گے؟ آرمی افسر نے کہا میں فون کو کب تک کان سے لگائے رکھوں؟ یہاں میرا ایک ماتحت موجود ہے، یہ یوگا کا ماہر ہے، گونگا بنا ہوا ہے، لیکن آپ اس کے اندر رہ کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے اس کی آواز سنائیں۔ آرمی افسر نے اسے بولنے کا حکم دیا۔ اس نے کہا آل رائٹ سر، میں حاضر ہوں۔ ماسٹر نے اس کے اندر پہنچ کر کہا ٹھیک ہے، مجھے یہاں جگہ مل گئی ہے، میں اس کی زبان سے بولتا رہوں گا۔ افسر نے وہ فون مونیکا کو واپس کرتے ہوئے کہا مسٹر رچ مین، مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کی 2 بیویاں ہیں، 2 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک مارا گیا ہے۔ مونیکا نے کہا آپ کو دلچسپی نہیں ہے مگر میرا بیٹا میری زندگی ہے، میں اسے آج ہی اپنے سامنے چاہتی ہوں، بلکہ ابھی چاہتی ہوں۔ میڈم آپ ذرا صبر کریں، بیٹے کی بات تھوڑی دیر کے بعد ہوگی، پہلے مجھے اپنی بات کر لینے دیں۔ اس نے اپنے ماتحت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں تو مسٹر رچ مین، جب آپ کہتے ہیں کہ پرامن شہری ہیں، قانون کا احترام کرتے ہیں، تو آپ کو کسی سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس دشمن سے خوفزدہ ہیں وہ آپ کی سلامتی کی ضمانت دے گا، اس کے بعد بھی اگر یہاں حاضر نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ دوہری زندگی گزارتے ہیں، آپ کی دوسری زندگی جرائم سے بھرپور ہے، آپ برین ماسٹر کہلاتے ہیں، یہاں آتے ہی آپ کو یہ بید کھل جائے گا، اس لیے اتنی سیکیورٹی کے باوجود یہاں آنا نہیں چاہتے۔ ماسٹر نے کہا آپ اپنے طور پر میرے بارے میں کچھ بھی سوچ لیں، لیکن میں مجرم نہیں ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، جو میرا جانی دشمن ہے اس کے وعدوں اور قسموں پر یقین نہیں ہے، اس لیے سامنے نہیں آ رہا ہوں۔ مونیکا نے کہا فرحات تمہارا دشمن ہے، تم مجھ سے خوفزدہ ہو مگر وہ میرے بیٹے کا دشمن نہیں ہے، تم اسے تو یہاں بیچ سکتے ہو۔ وہ بولا مونیکا ذرا عقل سے سوچو، وہ میرے بیٹے کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے میری کمزوری بنائے گا، یہ آرمی والے سمجھ نہیں پائیں گے کہ اس نے چپ چاپ ہمارے بیٹے کو اپنا تابعدار بنا لیا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ کیا برتاؤ کرے گا یہ تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو۔ آرمی افسر نے کہا مسٹر رچ مین، یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہے، تم صرف باتیں بنا رہے ہو، خود اس لیے حاضر نہیں ہونا چاہتے کہ تمہاری زندگی جرائم سے بھری ہوئی ہے، منظر عام پر آتے ہی تمہارا بید کھل جائے گا۔ پھر وہ مونیکا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میڈم آپ کی بیٹی کی بات درست لگتی ہے کہ آپ کا بیٹا مارا گیا ہے اور اپنے سوتیلے بھائی کے ہاتھوں ہی مارا گیا ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کا جرم چھپانے کے لیے دوسرے بیٹے کے قتل کو چھپا رہا ہے۔ وہ صوفے پر پہلو بدلتے ہوئے بولا سیدھی سی بات ہے، جب بیٹا مارا جا چکا ہے تو باپ اسے ایک ماں کے سامنے کیسے پیش کرے گا؟ یہ سنتا ہی مونیکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ماسٹر ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا جس کے کسی بھی تار کو توڑ کر نکل نہیں سکتا تھا، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بچاؤ کے لیے اس وقت اسے کیا کہنا چاہیے۔ ایک مشکل یہ بھی تھی کہ وہ خود کو منظر عام پر لانا نہیں چاہتا تھا، دوسری مشکل یہ تھی کہ وہ خود کو پیش نہ کرنے کی صورت میں سراسر برین ماسٹر ثابت ہو رہا تھا، تیسری مشکل یہ تھی کہ وہ بیٹے کو بھی منظر عام پر نہیں لا سکتا تھا، اگر لے آتا تو فرحات کی آتما اسے ایک باپ کی کمزوری بنا لیتی، چوتھی مشکل یہ تھی کہ اگر بیٹے کو منظر عام پر نہیں لائے گا اور ماں سے نہیں ملائے گا تو صاف طور پر یہی سمجھا جائے گا کہ اس کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو ہلاک کر دیا ہے۔ بے باک نے انا کے ذریعے یہ چوسا چھوڑا تھا کہ جارج رچ مین کو اس کے سوتیلے بھائی نے ہلاک کیا ہے، جبکہ بے باک بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے کسی سوتیلے بھائی کا وجود ہے بھی یا نہیں، لیکن اس نے دشمن کے خلاف جھوٹ بول کر اسے دلدل میں دھکیل دیا تھا جہاں سے وہ نکل نہیں پا رہا تھا، جتنا نکلنا چاہتا تھا اتنا ہی دھنستا جا رہا تھا۔ وہ تمام دشمن جو فرحات کی لاش کو نابود کرنے کی سازش میں شریک تھے وہ سبھی لندن پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک اجلاس میں یہ طے کیا تھا کہ برین ماسٹر کے بنگلے کا محاصرہ کر کے اس کی بیوی اور بیٹی کو کسٹڈی میں رکھا جائے اور ماسٹر کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو منظر عام پر لے آئے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، بے باک نے فرحات کی آتما بن کر یہ اعلان کیا تھا کہ اگر ماسٹر کے بیٹے کو منظر عام پر لایا جائے گا تو وہ اپنے تمام دشمنوں کو بخش دے گا، ان میں سے کسی کی جان نہیں لے گا، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کرے گا۔ یہ ایسی خوشی کی بات تھی کہ سبھی دشمن لندن پہنچ چکے تھے، ان سب کی سلامتی اسی میں تھی کہ کسی بھی طرح ماسٹر کے ذریعے جارج رچ کو منظر عام پر لے آئیں۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے ایک آرمی افسر کو وہاں بھیجا تھا، اسے تاکید کی تھی کہ وہ ماسٹر کے بیٹے کو وہاں اپنی بہن اور ماں کے پاس آنے پر مجبور کر دے گا، اگر ماسٹر ایسا کرنے پر رضامند نہ ہو تو پھر آگے مشورے کیے جائیں گے کہ سانپ کے سمپولیے کو بل سے نکالنے کے لیے کیا طریقے اپنائے جائیں۔
آرمی افسر نے فون کے ذریعے ان اکابرین سے رابطہ کر کے وہاں کی صورتحال بتائی۔ اسی وقت بیباک اپنی اینا کے اندر موجود تھا، بڑی خاموشی سے آرمی افسر کی باتیں سن رہا تھا۔ پھر وہ ان اکابرین کے درمیان پہنچا جو اس افسر سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے فون پر کہا، ہمیں کسی بھی طرح فرات کی آتما سے رابطہ کرنا ہوگا، اسے ساری صورتحال بتائی جائے گی، پھر طے کیا جائے گا کہ ماسٹر کے خلاف آئندہ کیا کیا جائے۔ بیباک نے ان میں سے ایک کو اعلی کار بنا کر کہا، میں فرات علی کا نمائندہ یہاں موجود ہوں۔ سب نے اپنے اس ساتھی کی طرف دیکھا جو خود کو فرات کا نمائندہ کہہ رہا تھا۔ بیباک نے کہا، فرات علی تیمور میرے آقا بھی ہیں اور مالک بھی، انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ میرا نام بیباک مومن ہے، میں ان کی ہدایت کے مطابق ماسٹر کی بیوی اور بیٹی تک پہنچا ہوا ہوں اور اس وقت بھی ان کے گھر میں موجود ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اگر آپ واقعی فرات علی کے بیٹے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پلیز انہیں اس صورتحال سے آگاہ کریں، ہماری طرف سے یہ عرض کریں کہ اس وقت ہمیں ان کے مشورے کی ضرورت ہے۔ بیباک نے کہا، آپ انتظار کریں، میں اپنے پاپا کی آتما کو یہاں بھیجتا ہوں۔ وہ انتظار کرنے لگے۔ اس اعلیٰ عہدیدار نے فون پر آرمی افسر سے کہا، آپ ذرا انتظار کریں، مسٹر فرات کی آتما ابھی ہمارے پاس آنے والی ہے۔ افسر نے کہا، مسٹر رچمین عرف برین ماسٹر، آپ اب بھی یہیں موجود رہیں، مسٹر فرات کی آتما سے رابطہ ہونے والا ہے۔ مونیکا نے حیرانی سے آرمی کے افسر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، میں نے سنا تھا مرنے کے بعد بہت سے لوگوں کی آتمائیں اس دنیا میں ہی بھٹکتی رہتی ہیں، کیا واقعی فرات کی آتما بھی بھٹک رہی ہے؟ افسر نے کہا، ہم نے سنا ہے اس کی آتما نے کسی شخص کے جسم میں جگہ بنا لی ہے، اب وہ شخص فرات علی بن گیا ہے، کہیں رپورٹس رہ کر ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے دوستوں اور دشمنوں سے رابطہ کرتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی بیباک نے اپنی آواز اور لب و لہجہ بدل کر کہا، میں فرات کی آتما ہوں، اس اعلی کے اندر پہنچا ہوا ہوں۔ میرے بیٹے بیباک مومن نے مجھے تمام حالات سے آگاہ کیا ہے، یہ بتاؤ ان حالات میں مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ایک نے بڑی عاجزی اور خوش آمدانہ انداز میں کہا، یہ تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ہماری بہت بڑی غلطی کو معاف کر رہے ہیں، ہم اپنے بچاؤ کے لیے آپ کا مطالبہ پورا کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ماسٹر کے بیٹے کو منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے بیباک سے سن لیا ہوگا کہ ماسٹر کتنا ڈھیٹ ہے، قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ بیباک نے فرات کے انداز میں کہا، مونیکا کے گھر میں تمہارا جو آرمی افسر موجود ہے اس سے کہو اپنے کسی ماتحت کی آواز سنائے، میں اس کے اندر رہ کر باتیں کروں گا۔ فوراً ہی اس کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اس ماتحت نے اپنی آواز سنائی۔ بیباک نے چند لمحوں کے بعد کہا، میں ابھی اس کے اندر گیا تھا، پتہ چلا ماسٹر بھی اس کے اندر آ کر بولتا ہے، لہٰذا مجھے کسی دوسرے ماتحت کے اندر بولنا چاہیے۔ پھر اسے دوسرے ماتحت کی آواز سنائی گئی۔ بیباک نے کہا، ٹھیک ہے، آپ سب فون بند کریں، میں وہاں جا رہا ہوں۔ اور دوسرے ہی لمحے اس ماتحت کے اندر پہنچ کر بولا، میں فرات کی آتما ہوں، اس وقت اس ماتحت کے ذریعے بول رہا ہوں۔ مونیکا اور اینا اس ماتحت کا منہ ایسے تکنے لگیں جیسے اس کے اندر فرات کی آتما کو دیکھ لینا چاہتی ہوں۔ اس وقت برین ماسٹر پہلے ماتحت کے اندر موجود تھا، اس نے فرات کی آواز سنتے ہی کہا، یہ تو فرات نہیں ہے، میں اس کی آواز اور لب و لہجے کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ بیباک نے کہا، تم گدھے ہو، جس شخص کے جسم میں میری آتما نے قبضہ جمایا ہے اسی شخص کی آواز اور لب و لہجہ تمہیں سنائی دے رہا ہے، بہتر ہے کام کی بات کرو۔ کام کی بات یہ ہے کہ تم بہت بڑے چال باز ہو، ایک طرف تمام بڑے ممالک کے اکابرین کو اپنا حمایتی بنا رہے ہو، مجھ مجھے قانونی گرفت میں لینا چاہتے ہیں، دوسری طرف میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں اپنے بیٹے کو کبھی منظر عام پر نہیں لاؤں گا، لیکن تم ایک ماں کی ممتا اور میری کمزوری سے کھیل رہے ہو، اسے یہ یقین دلا رہے ہو کہ اس کا بیٹا مارا گیا ہے، اس لیے میں اسے ماں کے سامنے پیش نہیں کر پا رہا ہوں۔ تو اس میں جھوٹ کیا ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو تم بڑی آسانی سے بیٹے کو ماں کے سامنے پیش کر کے سچ ثابت کر دو، ہاں، تاکہ تم اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے اپنا غلام بنا لو۔ ایک ماں تمہاری چالوں کو سمجھ نہیں پائے گی، تم میرے ہی بیٹے کو غلام بنا کر مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے رہو گے۔ بیباک نے کہا، مونیکا، میں فرات علی تیمور تم سے مخاطب ہوں، تمہیں یہ بتا دوں کہ بیباک مومن میرا فرما بردار بیٹا ہے، میرے سگے بیٹوں کی طرح ہے، تمہاری بیٹی کو دل و جان سے چاہتا ہے۔ اگر تم ان دونوں کی شادی کے لیے راضی ہو جاؤ گی تو میں وعدہ کرتا ہوں جان ریچھ کو جلد از جلد تمہارے سامنے پہنچا دوں گا۔ ماسٹر نے غصے سے کہا، یہاں بات کچھ اور ہو رہی تھی، تم یہ رشتے کی بات کیوں کر رہے ہو؟ اگر یہ رشتہ ہو جائے گا تو میں اپنی ہونے والی بہو، اس کی ماں اور اس کے بھائی کو کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، تم سے بھی ہمیشہ کے لیے دشمنی ختم کر دوں گا۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ میں مونیکا سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کے لیے اس رشتے پر راضی ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، اس ماتحت کو دیکھنے لگی جس کے اندر ماسٹر بول رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، مونیکا، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ ہمارے بیٹے کو کبھی پیش نہیں کر سکے گا۔ بیباک نے کہا، دیکھو مونیکا، سچ بات اس کی زبان سے نکل آئی ہے، بیٹے کو کبھی تمہارے سامنے پیش نہیں کیا جا سکے گا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔
मोनिका की आंखों में फिर से आंसू भर आए। वो रोते हुए बोली, तुम सच क्यों नहीं बोलते रिचमैन? जो सच है वो बोल दो, मैं सीने पर पत्थर रख लूंगी। मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ, वो जहाँ भी है जिंदा और सलामत है। बेबाक ने कहा, अगर वो जिंदा है तो मैं भी अपने बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, उसे तुम्हारे सामने जरूर लाऊंगा। मास्टर ने कहा, तुम्हें अपनी चालबाजी पर बड़ा नाज है। तुम समझते हो बड़े ममालिक के अकाबरीन की हमायत से मेरे बेटे को मुझसे छीन कर उसे अपना गुलाम बना लोगे। बेबाक ने कहा, मोनिका, अगर तुम सच्चे दिल से अपने खुदा को मानती हो तो मैं भी अपने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कहता हूँ, तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसे कभी अपना गुलाम नहीं बनाऊंगा। आर्मी के अफसर ने कहा, मैडम मोनिका, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि फराज साहब अपने बच्चों की कसम खाकर आपको यकीन दिला रहे हैं। मोनिका ने कहा, रिचमैन, मिस्टर फरहाद की आत्मा एक नए जिस्म में है। वो एक नई जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, अपने खुदा को हाजिर नाज़िर जानकर कह रहे हैं कि हमारे बेटे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब तो तुम्हें मान लेना चाहिए। मैं अपने बेटे की सलामती के लिए ऐना की शादी बेबाक से ही करूंगी, ताकि हमारे दरमियान इत्तेहाद पैदा हो और दुश्मनी खत्म हो जाए। आर्मी के अफसर ने पूछा, अब क्या कहते हो मिस्टर रिचमैन? मास्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं मान गया हूँ। इस वक्त फरहाद ने मुझे ऐसी दलदल में गिरा दिया है कि निकल नहीं पा रहा हूँ। मैंने अब तक अपनी दोहरी शख्सियत को तस्लीम नहीं किया था, लेकिन अपनी बीवी की हिमायत हासिल करने के लिए अब साफ अल्फाज में कहता हूँ कि हाँ, मैं अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाला ब्रेन मास्टर हूँ।